سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنوا کے انداز کے ساتھ ایک دل ربا خطاب اپنے ایمان والے بندوں کو کیا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو نام لے کر، آمنو کہہ کر جو حکم دیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس سلسلہ کے اندر ایسے مقامات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آج کی ہماری اس نشست کے اندر قرآن مجید کا ایک مقام میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس مقام پر مالک کائنات نے اپنے ایمان والے بندوں کو کامیابی کے کچھ رہنما اصول بیان کیے ہیں کہ اگر تم ان رہنما اصولوں کو اپنا لو گے تو دنیا آخرت میں کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف واقعہ ہو جائے، یا دوسری صورت کے اندر کہ انسان کوئی کاروبار کر رہا ہے، دینی معاملات کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی اس کا تعلق ایسا ہے کہ جس میں اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، تعلق ہے، ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا پہلا رہنما اصول یہ بیان فرما رہے ہیں، فاثبتوا، ثبات اختیار کرو۔ ثبات قلب و قدم جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ثبات اصل کے اندر استقلال اور استقامت، اسی سے ملتا جلتا دوسرا ایک لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر فاثبتوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے کئی مقامات کے اوپر فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے لوگوں کو قول ثابت کے ساتھ ثبات عطا فرماتے ہیں، استقامت عطا فرماتے ہیں، استقلال دیتے ہیں۔ تو یہ استقلال، استقامت اور ثبات، ڈٹ جانا، جم جانا اور اس کے اوپر استقامت کو اختیار کرنا، یہ پہلا رہنما اصول ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، دین کا ہے یا دنیا کا، اگر آپ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا رہنما اصول یہی ہے کہ آپ اس کے اندر استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں۔ جس قدر آپ استقامت اختیار کریں گے، ثبات قلب و قدم ہوگا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی جلد ممکن ہو سکے گی۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا، استقامت، ثبات، ڈٹ جانا، جم جانا، استقامت اختیار کرنا۔ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ اسی طرح نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیا، فاستقم کما امرت، اے محبوب آپ استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں، ثبات اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو استقامت، ثبات، یہ کامیابی حاصل کرنے کا رہنما اصول ہیں۔ اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ انسان اس کو اختیار کرے۔
نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، مجھے کوئی جامع سی باتیں بتا دیں تاکہ میں ان جامع باتوں کو اختیار کروں، اور بڑی لمبی چوڑی تفصیل طلب چیزوں کی مجھے ضرورت ہی پیش نہ آئے، صرف جامع باتیں مجھے بتا دیں کہ میں ان کو اختیار کر لوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، قل آمنت باللہ، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا، استقامت اختیار کر، ثبات قلب و قدم اختیار کر۔ جب یہ تو ثبات اختیار کرے گا، قلب و قدم تیرے ڈٹ جائیں گے، جم جائیں گے ایمان باللہ پہ، تو کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو کامیابی کا پہلا رہنما اصول جو مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس مقام کے اوپر اہل ایمان کے لیے بیان فرمایا، وہ ہے فَاثْبُتُوا، استقامت اختیار کرنا، ثبات قلب و قدم اختیار کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مالک کائنات نے کامیابی کا دوسرا رہنما اصول یہ بیان کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے رب کو یاد کرنا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، لمحہ بلمحہ مالک کائنات کو یاد رکھنا۔ جو انسان اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، لمحہ بلمحہ یاد رکھتا ہے، صبح و شام یاد رکھتا ہے، لیل و نہار میں یاد رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح مالک کائنات نے خود ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جسے اللہ یاد کرے بھلا وہ خسارے میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو مالک کائنات نے کامیابی کا یہ رہنما اصول بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب تم کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے، دنیوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہوں، ہر قسم کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ اس لیے دوسرا رہنما اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ تم اس کو اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو سکو، وہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان قلب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان یہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، دکھوں میں مبتلا ہوں، غموں کے اندر میری زندگی گزر رہی ہے، پریشانیاں اور مشکلات میرے اوپر امڑ آئی ہیں۔ تو ایسے عالم کے اندر اگر وہ اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کا ذکر کرے گا، تو مالک کائنات کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے قلب کو اطمینان اور سکون کی نعمت سے سرفراز فرما دیں گے۔ یہ اطمینان قلب کی نعمت اس کو کب ملے گی؟ جب وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح کا، کامیابی کا، کامرانی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ بتا رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اپنے رب کو یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے گا۔ انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے نزول فرما دیتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کے کئی فوائد میں سے یہ چیز ہے۔ یہاں پہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کامیابی حاصل کرنے کے رہنما اصول۔ پہلا اصول فَاثْبُتُوا، ثبات قلب و قدم۔ دوسرا رہنما اصول جو مالک کائنات نے بیان فرمایا وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے جو پیغام اپنے ایمان والے بندوں کو دیا ہے، اس کے ذریعے تیسرا اصول ہمیں اس مقام پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مان لو۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مان لو گے تو کامیابی و کامرانی تمہیں ملے گی۔ ہر معاملے کے اندر، دین و دنیا کے معاملے کے اندر، اپنے گھریلو معاملات کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر، دین کے معاملات کے اندر، سیاست کے معاملات کے اندر، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کہنا مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، فوز عطا فرماتے ہیں، بہت بڑی کامیابی و کامرانی اس انسان کو ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا تیسرا رہنما اصول اس مقام پہ جو ایمان والے بندوں کو بذریعہ پیغام یا ایھا الذین آمنوا کے دیا ہے،
وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کے اندر زندگی گزاری جائے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ چوتھا اصول مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے جو اس مقام کے اوپر اہل ایمان کے لیے بیان کیا ہے کہ جب تم اس کو اختیار کرو گے کامیابی و کامرانی ملے گی، یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو دے رہے ہیں۔ وہ چوتھی کامیابی کی سیڑھی اور زینہ کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ مالک کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ ایمان والوں کو پیغام کیا دیا ہے؟ اللہ کا پیغام ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں الجھ نہ پڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات تمہارے نہ ہو جائے، بہمی نزاع کی کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اگر آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاؤ گے، تنازعات کے اندر الجھ جاؤ گے، اختلافات کی روح کے اندر بہہ جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تمہارے آپس کے معاملات کے اختلافات کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تنازعات میں پڑ جانے کی وجہ سے تمہاری حیثیت مخالف کی نظر میں گر جائے گی، تو کوئی مقام اور مرتبہ تمہارا نہیں رہے گا، تم پھسل جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے، راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، سیدھا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والا رستہ، جس رستے پہ چل کے کامیابی ملتی ہے، اس رستے سے جب تم بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اور پھر تمہاری ہوائیں بھی اکھڑ جائیں گی، پھر کامیابی و کامرانی نہیں مل سکتی۔ اس لیے آپس کے تنازعات، اختلافات سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں۔ جب آپس کے اختلافات سے بچیں گے پھر کامیابی و کامرانی ملیں گی۔ میں اس کی آپ کے سامنے ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ جب انسان آپس کے اختلافات میں پڑ جاتا ہے، تنازع کہیں ہو جاتا ہے، بہمی نزاع کی کیفیت بن جاتی ہے، تو پھر کیسے نقصانات انسان کو اٹھانا پڑتے ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ ہر ایک جانتا ہے کہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی احد پہاڑ کے اندر ایک سائیڈ پہ ایک ٹیلہ جو تھا اس ٹیلے کے اوپر لگا دی کہ فتح ہو یا شکست تم نے اس مقام کے اوپر ٹھہرنا ہے، تم نے اس مقام کے اوپر رہنا ہے۔ اب جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی مسلمانوں کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے، دشمن کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ ایسی کیفیت کے اندر جب دشمن بھاگ رہا تھا، فتح مسلمانوں کو مل چکی تھی، کامیابی و کامرانی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی، ایسے عالم کے اندر وہ ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے 50 افراد کا دستہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مامور کیا تھا کہ تم نے اسی مقام کے اوپر ٹھہرنا ہے، یہ آپس کے اندر گفتگو کرنے لگے۔ آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، بعض کہنے لگے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں، اب جنگ کی کیفیت رہی نہیں، ہمیں اس ٹیلے سے نیچے اتر جانا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ان کے معاون بن جاتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کی تیمارداری کے لیے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جو شہید ہیں ان کی میتوں کو اٹھا کر جو ہے نا تدفین کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے میدان کے اترتے ہیں۔ دوسروں نے، بعض نے کہا نہیں، ہمیں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اسی مقام کے اوپر ٹھہرنا ہے، لہٰذا ہم نے ٹیلے کے اوپر ہی ٹھہرنا ہے، ہم ادھر سے نہیں اتریں گے۔ اب اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو جنگ کی کیفیت تھی، جنگ کے حالت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا تھا، اب جنگ نہیں رہی، دشمن بھاگ گیا ہے، فتح مل گئی ہے مسلمانوں کو، تو لہٰذا ہم اتر آتے ہیں۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ اتریں، بعض نے کہا نہ اتریں، کچھ اتر گئے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب پہ فائز نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اس درے کو خالی دیکھا، اوپر سے آ کر حملہ کیا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں نزاع کی وجہ سے ایک اجتہادی خطا جو ان سے ہوئی ہے، اس اجتہادی خطا کی وجہ سے آپس میں بہمی نزاع کی بنا کے اوپر وہ فتح جو تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ کے لاشیں تڑپے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک میں جو خود سر کے اوپر لگا ہوا تھا، چڑھا ہوا تھا، اس کی کچھ کڑیاں آپ کے چہرہ انور کے اندر چبھ جاتی ہیں، چہرہ مبارک زخمی ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔
زخمی ہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہمی نزاع، آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے، آپس کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے کتنا بڑا امت کو نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے بہمی نزاع، بہمی اختلافات اب آپس میں پیدا ہو جاتے ہیں، جنم لیتے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے کتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول ہمیں بتا رہے ہیں، طریقہ کار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، زمین کی سطح سے آسمانوں کی بلندیوں تک عروج کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اندر نہ الجھ پڑنا، اختلافات کی روح میں نہ بہہ جانا، آپس کے معاملات جھگڑوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کر دینا۔ اگر تم ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا، پھر تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، پھسل جاؤ گے تم، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں بھی اکھڑ جائیں گی۔ یہ چوتھا اصول مالک کائنات نے بیان کیا ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثبات قلب و قدم۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ تیسرا رہنما اصول کامیابی کا مالک کائنات نے یہ بیان کیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ چوتھا رہنما اصول مالک کائنات یہ دے رہے ہیں، اپنے ایمان والے بندوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جانا، آپس میں اختلافات کی روح میں نہ بہہ جانا، کہیں تم اختلافات کی روح میں بہہ کر اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کر لینا۔ اگر تم ایسے ہوگے پھر کامیابی و کامرانی تم سے روٹ جائے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو پھر تنازعات کے اندر نہیں پڑنا۔ یہ چوتھا اصول مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس مقام کے اوپر اہل ایمان کو بیان کیا ہے، اہل ایمان کو یہ اصول دیا ہے، کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا طریقہ اور اصول بتایا ہے۔ آئیے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پانچویں بات کہ جس کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، کامرانی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا پانچواں رہنما اصول جو بیان کیا ہے وہ ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرنا۔ صبر کرنا، صبر کا دامن جب تم تھام لو گے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ فلاں میرا عزیز ہے، فلاں میرا بڑا ہے، یا میرا وہ کچھ معاملات کے اندر مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے، تو وہ میرا حق مجھے نہیں دیتا، میرے حق کو تلف کرتا ہے، مجھے جو رسپیکٹ ملنی چاہیے وہ رسپیکٹ مجھے نہیں دیتا، میرے حق کو تلف کیا جاتا ہے، میں کیسے جو ہے نا اپنے حق کو چھوڑ دوں، میں کس طرح سے معاملہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے صبر کا دامن تھامے رکھو، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ جب تم صبر کو تھامے رکھو گے، صبر کا دامن تھامے رکھو گے، رہنمائی صبر سے حاصل کرو گے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا صبر کو بنا لو گے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ قسم کھاتے ہیں کہ عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے کا سودا کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ گئے، گھاٹے سے بچ گئے۔ کون؟ آمن، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالح کیے، وہ خسارے سے بچ گئے، خسارہ ان سے دور ہو گیا۔ تیسری چیز بیان کی وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے والے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے۔ اور چوتھی بات بیان کی جس کی وجہ سے انسان خسارے سے بچ جاتا ہے، گھاٹے سے بچ جاتا ہے، کامیابی و کامرانی اسے ملتی ہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والے، صبر کا دامن تھامتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب صبر کا دامن تھام لیتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پانچواں رہنما اصول اپنے ایمان والے بندوں کو دے رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی حاصل کریں، کامرانی حاصل کریں، تو کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا یہ سنہرا پانچواں اصول یہ ہے کہ صبر کا دامن تم تھام لو۔ جب صبر کرو گے، اللہ کا وعدہ
اس مقام کے اوپر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی تمہیں معیت مل جائے گی، اللہ کا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ ذرا انسان ایک لمحے کے لیے یہاں پہ سوچے کہ جس کا ساتھی اللہ خود بن جائے، جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، وہ انسان بھلا خسارے میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے کا 5واں رہنما اصول یہ بیان کیا ہے کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر تم کرنا، صبر کا دامن تم تھامے رکھنا۔ جب تم صبر کرو گے، صبر کا دامن تھامے رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ چھٹا اور آخری اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر اپنے ایمان والے بندوں کے نام پیغام دیا ہے وہ یہ ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ان کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ ان میں غرور تھا، تکبر تھا، انانیت تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ان میں وہ میں آ گئی تھی، انانیت آ گئی تھی، غرور اور تکبر ان کے اوپر امڑ کے آ گیا تھا۔ اس بنا پہ مالک کائنات نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو اکڑ رہے تھے، اترا رہے تھے، غرور اور فخر کی چالیں چلتے ہوئے جا رہے تھے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاوا، لوگوں کے لیے دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش ان کے اندر موجود تھی۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے رستے سے روکتے تھے۔ اللہ کے رستے سے روکنے والے، ریاکاری کرنے والے اور غرور و تکبر کی چالیں چلنے والے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اس کے برعکس عاجزی، انکساری، اخلاص کی دولت کو حاصل کر لینا۔ جب تم اخلاص کی دولت کو حاصل کر لو گے، مخلصین بن جاؤ گے، خالص بن جاؤ گے، عاجزی و انکساری اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول ہمیں بتائے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں، گر بتائے ہیں، گر، کہ ان طریقوں کو اختیار کرو گے، ان اصولوں پہ چلتے ہوئے دنیا کے اندر تم زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم ان رہنما اصولوں کو چھوڑ دیں گے، اخلاص کی دولت سے عاری ہو جائیں گے، تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی۔ ریاکاری ہمارے اندر آ جائے، عاجزی و انکساری کی بجائے انانیت، غرور اور تکبر ہمارے اندر آ جائے گا، تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ ظاہری طور پر انسان سمجھتا رہے گا کہ شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، لوگ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں میری کوئی عزت، احترام و اکرام ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، لوگوں کی نظروں میں اس کی پھر عزت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا۔ اسی طرح مالک کائنات کے، خالق کائنات کے ہاں بھی اگر مقام اور مرتبہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر عاجزی، جھک جانا، یہی کامیابی و کامرانی انسان کو حاصل کرنے کے طریقے اور گر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، انہی کو اختیار کرے گا تو انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رہنما اصولوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسی اخلاص کو اختیار کرنے کا اہل ایمان کو حکم بھی دیا ہے کہ اہل ایمان تم اس اخلاص کی دولت کو حاصل کرو، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اخلاص۔ جب انسان اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی ہماری اس نشست کے اندر ہم نے اللہ کے قرآن سے، سورہ الانفال سے ہم نے جو مقام تلاوت کیا، پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اہل ایمان کو کامیابی حاصل کرنے کے 6 اصول اور گر بتائے ہیں۔ ان رہنما اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پہلا اصول فَاثْبُتُوا ہے، ثبات قلب و قدم، جس کو ہم استقامت بھی کہہ سکتے ہیں، استقلال بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ تیسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ چوتھا اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے
وہ ہے آپس میں تنازعات اختلافات سے بچنا۔ پانچواں اصول جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے کا اہل ایمان کو بتایا ہے، کامیابی حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو، وہ یہ ہے کہ صبر کا دامن تم تھامے رکھنا۔ چھٹا اور آخری اصول کامیابی حاصل کرنے کا سورہ الانفال کی آیات کی روشنی کے اندر اس مقام پر اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام یہ ہے کہ تم اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان رہنما اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کامیابیوں کامرانی حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور اللہ کے پیغام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔